آج میں ایک ایسے عاشق رسول کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، مسلمانوں جنہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے کہا، اے صحابہ، جو میرے اس غلام کو سولی سے اتار کر لائے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ میدان کربلا سے پہلے مسلمانوں اتنا ظلم نہ ہی حضرت بلال حبشی پر ہوا اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، جتنا ظلم اور ستم اس صحابی رسول کے ساتھ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں یہ دردناک واقعہ 4 ہجری میں پیش آیا، جب چند یہودیوں نے سازش کی۔ اس قبیلے کا نام قبیلہ ازل تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، ہمارا سارا کا سارا قبیلہ آپ پر ایمان لے آیا ہے اور پکے اور سچے مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمارے لوگ بھی ان کے فیض سے مشرف ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب یہ قافلہ مقدس مقام رجیح پر پہنچا تو غدار کافروں نے بدعہدی کی۔ قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں اکٹھے ہو کر 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے اونچے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں کئی گھنٹوں تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر 200 کافر اور ادھر 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ 200 کے اوپر باری ہو گئے۔ کافروں نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں کے ساتھ انہیں شہید نہیں کر سکتے۔ پھر کفاروں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ کہنے لگے، صحابہ کرام آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، ہم آپ سب کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی، یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دینا۔ پھر جوش کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ظلم اور ستم کا بازار ابھی بھی رکا نہ تھا۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو مقام رجیع پر بھیجا، ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں جس سے ان کی شناخت ہو جائے اور واقع ہی معلوم ہو جائے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے، اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کے آس پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا تھا کہ جس سے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے کفار ناکام ہو کر واپس لوٹے چلے گئے۔ ایک صحابی رسول بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کافروں کے ہاتھ لگ گئے۔ کافروں نے انہیں جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم اور ستم جاری ہو گیا۔ کافروں نے چند روز حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ میں رکھا۔ پھر حرم کے قریب جا کر حضرت خبیب کو
सूली के ऊपर लटका दिया। ये मंजर आसमान और जमीन का मालिक देख रहा था कि ऐसी शहादत और ऐसी शुजाअत। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, जो मेरे सहाबी हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली से उतार कर लाएगा, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत अता करता हूं। हजरत जुबैर, हजरत मिकदार रातों को सफर करते और दिन को कहीं छुप जाते। जब ये दोनों सहाबाए कराम करीब पहुंचे तो देखा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक नजर आ गया। 40 कुफ्फार पहरा दे रहे थे और अचानक उनकी आंख लग गई। दोनों सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म मुबारक को उठाया। दोनों सहाबी रसूल लगातार 40 दिन सफर करते रहे, मगर फिर भी सहाबी रसूल के जिस्म मुबारक तरोताजा था। ऐसे था कि जैसे ये आशिक रसूल हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी सोए हैं। जब काफिरों की आंखें खुली तो उन्होंने 70 तेज रफ्तार गोरों के साथ सहाबाए कराम का ताकुब करना शुरू कर दिया। जब सहाबाए कराम को मालूम हुआ कि कुफ्फार हम पर हमला कर देंगे तो उन्होंने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को गोरे से उतार कर जमीन पर रखा। खुदा की शान, एकदम जमीन फट गई और लाश मुबारक को निकल गई। फिर जमीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का निशान तक बाकी न रहा। यही वजह थी कि हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बली अल अर्द मिला, जिसको जमीन निकल गई। बेशक हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफिरों के साथ लड़ते हुए जा पेशानी से शहादत को कबूल किया और दीन इस्लाम को एक नई ताकत और रूह बख्शी। आपको ये आशिक रसूल का वाकया कैसा लगा? कमेंट में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा।